السلام علیکم ناظرین، آج میں نے رؤف صاحب کو بلوایا اسپیشل ایک چھوٹا سا مسئلہ جو کہ کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ مطلب امیر بلاج کا جو قتل ہوا ہے، مطلب ٹرکوں والا کا جو قتل ہوا ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں۔ جی جناب۔ اشفاق صاحب، یہ آج کل بڑا واقعی آپ نے بڑا نئی اٹھایا ہے۔ اس پہ یہ جو ٹرکا والا کی دشمنی جو چل رہی ہے لاہور کے اندر، پرانی بڑی بڑی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں 50 سال سے، یہ 40 سال سے۔ یہ جو ابھی امیر بلاج جو قتل ہوا ہے، اس کا والد بھی قتل ہوا تھا آج سے یا 14 سال پہلے 2010 کے اندر، اور اس کا دادا بھی قتل ہوا تھا اسی میں، اور تو دوسری پارٹی کے بھی اس طرح قتل ہو چکے ہیں۔ تو آج کل یہ امیر بلاج جو قتل ہوا ہے، اس کا دوست کا نام بڑا آ رہا ہے کہ اس نے اس کی ریکی کی ہے، جو احسن شاہ ہے، سید احسن شاہ کا نام آ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو شعر کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کبھی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو وہ واقعی شاعر نے پھر سچ کہا کہ ایک دوست نے کیسے ایک اپنے 15 سال پرانے دوست کو کیسے ریکی کے ذریعے اطلاع دی مخالفوں کو۔ بڑے افسوسناک بات ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے، جو ماہرین وکیل ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس کو ڈیورٹ کرنے کی کوشش ہے، کہ اصل قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں، ابھی ان کو پکڑا نہیں جا رہا، اور ایک دوست کو پکڑ لیا اور سارا جو ہے اس کے گرد سوشل میڈیا اور ہر چیز گھوم رہی ہے۔ تو اس کو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ لیکن ایک بات تو حقیقت ہے، جو بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی بڑوں نے آپ کو دشمنی نہیں دی تو انہوں نے آپ کی زندگی کو بہترین بنا دیا، اور انہوں نے آپ کو جو ہے نا، بڑوں نے دشمنی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو نسل در نسل چلتی ہے اور نسلوں کا جو بیڑا گرک کرتی ہے۔ اچھا، تو ایک تو آپ نے یہ سنا کہ قتل ہوا اور کس نے کیا، دوسرے نمبر پہ ہم یہ پوچھتے ہیں رؤف صاحب سے کہ ایسے صاحب دوست جیسا کہ یہ ٹرکوں والا کا دوست تھا، ان کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ دوستی جینے کے لیے بڑی ضروری ہے، خوشیاں اور دکھ میں کام آتی ہے۔ تو ہم ایسے شخص کو کیسے پہچان سکیں گے، ایسے سانپ کو جو دوست کی شکل میں ہو؟ تو وہ پوچھتے جی سر۔ بالکل بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ دوستی اور ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اب تک کوئی ایسا کرائٹیریا یا کہہ لیں ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ دوست اچھا ہے یہ برا ہے۔ تو ایک زندگی کا بعض کا تو پتہ چل جاتا ہے چلنے سے ساتھ، لیکن اب یہ جو کیس سامنے ہے اس سے تو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ 15 سال سے بچپن سے دونوں ساتھ تھے، اور اب یہ جو قتل کا کیس بن گیا ہے۔ لیکن ابھی ہو سکتا ہے یہ ایک الزام ہو صرف، ابھی تو عدالت کوئی فیصلہ کرے گی تو اس کے مطابق سوچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں ایک باہر وکیل کو سن رہا تھا، بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، متین صاحب ہیں وکیل، اور وہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ فیمس ہے۔ وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ شاید کیس کو ڈیورٹ کرنے کی کوشش ہے، اور 1-2 سال بعد جو ہے سید احسن باعزت بری ہوگا، اور جو اصل مجرمان ہیں ان کو ڈھونڈنے کی، ملزمان ہیں ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہوگی، لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کے مطابق اگر یہ دوست نے نہیں کروایا، مطلب یا اس وکیل متین کے مطابق دوست نے نہیں کروایا، تو پھر اس کے پیچھے ان کی ذاتی دشمنی آپ کے نظر میں کوئی ہے کہ ان کا جو خاندانی اس مسئلہ میں آپ تو بتا رہے یہ ہیں؟ خاندانی تو وہ تو بچے بچے کو پتہ ہے اب، کہ ان کی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں کوئی 30-40 سال سے۔ اور یہ جو کہنے کے مطابق سنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے کرکٹ میچ سے شروع ہوئی تھی، کرکٹ میچ سے، جس کے بعد وہ گروپوں میں اتنی لڑائی بڑھتی گئی، نسل در نسل چل رہی ہے، کہتے ہیں 10-15 افراد اب تک قتل ہو چکے ہیں اس میں۔ تو یہ کام جو ہے چلتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اب سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ جو میر علاج کا کچھ دن پہلے انٹرویو آیا قتل ہونے سے پہلے فرق برائج کے ساتھ، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں دشمنی نہیں رکھنا چاہتا، جیسے گلے پڑی ہوئی ہے میرے۔ تو اس کو اگر میں تو چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی ختم ہونی چاہیے، اور لیکن اس کی بھی جان اس میں چلی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چلے ناظرین، آپ نے سنا رؤف صاحب کے نظریہ کیا تھا امیر بلاس کے متعلق۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نا، انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ سے ملتے جلتے رہیں گے۔ تو آپ اس چینل کے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔